کالی رات ہر طرف اپنے اندھیرے کے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ آسمان پر نہ چاند تھا نہ کوئی ستارہ۔ رات حد سے زیادہ سیاہ تھی اور رات صرف سیاہی لیے ہوئے نہ تھی۔ اس رات میں کچھ تو ایسا تھا جو ہولناک سا تھا، عجیب سا، خوف سے بہت پرے، پر اسراریت سا۔ ایسے میں ایک پرانی بلڈنگ کی چھت پر ایک وجود کی موجودگی اس گہری خاموشی رات عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ وجود مکمل اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے قدم کے اٹھ کرنے کی آواز اس خاموشی میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ پھر دوسرا قدم اور پھر ایسے ہی تیسرا۔ اس کے قدموں کی چھاپ کے ساتھ اس رات میں خوفناک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خاموش رات میں قدموں کی آہٹ نے ماحول کو حیرت ناک کر دیا تھا اور اس کے قدم بڑے واضح انداز میں اٹھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ رکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا جسے وہ گھسیٹ لایا تھا۔ جیسے ہی اس کا آخری قدم تھاما، ماحول یکدم عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے لانگ کوٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلایا۔ اب اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا تھا۔ وہ لائٹر کو کبھی جلا رہا تھا اور کبھی بجھا رہا تھا۔ لائٹر کے جلنے پر آگ کی تپش میں اس کی وہ آنکھیں عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھیں۔ خوف، پریشانی، ڈر، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ الگ سا تھا مگر کچھ بہت گہرا سا۔ اس نے لائٹر کو جلاتے تھوڑا آگے بڑھا اور ایک پائپ کے پاس جا کر رکا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ پائپ کافی پرانا تھا جس نے پانی کے قطرے چھینٹے کی صورت میں ٹپک رہے تھے اور جو اس کے کالے بوٹ کے اوپر پڑے تھے۔ اس نے گردن دائیں جانب اکڑائی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ عجیب سی تھی۔ وہ مسکراہٹ دلکش نہیں تھی، وہ مسکراہٹ دل کو لرزا دینے والی تھی۔ وہ نیچے جھکا، سوٹ کیس رکھا اور اسے کھولا۔ سفید گلوکوز پہنے اس کے لبوں پر اب سنجیدگی کا قفل لگا ہوا تھا۔ ایک درمیانے سائز کی تیز دھار آری سوٹ کیس سے اٹھائی اور دھیرے سے ہنسا۔ چمکیلی آنکھیں خوف کو مزید بڑھا گئیں۔ وہ کھڑا ہوا اور پہلے سے خستہ حال پائپ کو کاٹنے لگا تھا۔ گردن کو دائیں بائیں ہلاتے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے شاید کچھ سن رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلا رہا تھا۔ لبوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ تھی۔ 20 منٹ بعد وہ پائپ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ پانی تیزی سے نیچے بہنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھا، آری واپس رکھی اور پھر سے ایک مسکراہٹ لبوں پر کھینچی، ہولناک سی وحشت بھری مسکراہٹ۔ اندھیری رات میں اس نے گردن بائیں جانب موڑتے گوشت کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں اٹھایا اور یکدم مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور بہت اچانک کھڑا ہوتے اس نے کٹے ہوئے پائپ کے دوسرے حصے میں وہ ٹکڑا ڈالا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ خاموش رات میں اس کی ہلکی سی ہنسی یوں تھی کہ جیسے کہکا۔ وہ پھر سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کے تاثرات ہر جذبات سے پرے تھے، سمجھ نہ آنے والے لیکن خوفناک کرنے والے۔ آہستہ آہستہ کرتے اس نے سارے ٹکڑے اٹھاتے پائپ میں ڈال دیے، پھر دو زانوں سرد نظروں سے ان آخری بچے دو ٹکڑوں کو دیکھا، اتنی خطرناک سنجیدگی سے جیسے کوئی موت کو دیکھتا ہے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھڑا ہوا، موبائل لانگ کوٹ کی پاکٹ سے نکالا اور پھر لائٹر جلایا۔ لائٹر کو اس ہاتھ میں پکڑا جس میں وہ ٹکڑا تھا، کیمرہ آن کیا۔ "ہے سے چیز" وہ گہری مسکراہٹ سے بولا اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے، پھر ایک تصویر کلک کی۔ اندھیرے میں لائٹ کی روشنی نے اس کے چہرے پر بہت سی دھندلا عکس چھوڑا تھا۔ ایک دھندلی سی تصویر کیمرے میں قید ہوئی۔ اس نے وہ ٹکڑا بھی پائپ میں پھینک دیا۔ اس کے سفید رنگوں والے گلوز خون سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے لائٹر بجھاتے وہ موبائل بند کرتے واپس کوٹ میں رکھا اور جھکتے آخری ٹکڑا بھی اٹھایا۔ اس کی گہری مسکراہٹ پل بھر میں گہری خطرناک سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے آخری ٹکڑے کو استہزا نظروں سے دیکھا، جلتی آنکھوں سے۔ عجیب سا تاثر تھا اس کے چہرے پر، خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس ٹکڑے کو دیکھا جو ایک چھوٹی انگلی تھی۔ وہ کھڑا ہوا، اس ٹکڑے کو دیکھا جو ایک چھوٹی انگلی تھی۔ وہ بھینچے لبوں سے ہنسا، دائیں بائیں گردن اٹکائی، نسیں بری طرح سلگ رہی تھیں۔ "May Allah bless you with health." آمین۔ اس نے وہ آخری ٹکڑا بھی پائپ میں ڈال دیا۔ جھکتے اس نے گلوز نکالے، سوٹ کیس میں رکھے اور سوٹ کیس کو گھسیٹتے ہوئے وہ پیچھے کو قدم لینے لگا۔ پائپ میں بچے پانی کے ساتھ ملتے وہ ٹکڑے نہ جانے کدھر جاتے جاتے ہی وہاں کا ماحول پھر سے پہلے جیسا ہوا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو باقی رہ گیا تھا، شاید ایک گہرا خوف۔ وہ پرانی عمارت سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس نے پلٹا اور اس عمارت کو دیکھا جہاں چند گنتی کے لوگ رہتے تھے۔ وہ پرانی سی عمارت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتی اندیکھی آگ ابھری۔ سوٹ کیس پر اس کی گرفت حد درجہ سخت ہوئی تھی۔
IKMIC آئیکن کارڈ ایک مشہور لاطینی کہاوت تھی جو لبوں سے پھڑ پھڑا کر آتش فشاں کی صورت میں نکلی تھی۔ اس نے لاطینی زبان میں لفظوں کو ادا کرنے قدم واپس موڑ لیے تھے اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے چلتے قدموں سے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی سرپھرا پاگل ہو یا کوئی سیریل کلر۔ وہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا واقعی وہ کسی انسان کے ٹکڑے کر کے پھینک رہا تھا؟ وہ چلا گیا اپنے پیچھے پراسراریت چھوڑے، خوف اور وحشت کو چھوڑے ہوئے۔ چل نکل میرے گھر سے، تیری وجہ سے تیرا وہ عاشق میری جان نکالنے پر تلا ہے، تبھی تجھے شرافت سے نکاح نہیں کرنا تھا نا؟ تائی امی نے اسے بازو سے گھسیٹتے باہر لے جانے لگی تھی۔ وہ جو ڈری ہوئی تھی، نہ جانے اب وہ کیا ہوگا۔ تائی کے جارحانہ پکڑنے سے خیالوں سے باہر پٹکا تھا۔ اس نے پہلے ناسمجھی سے ان کو دیکھا، پھر حیرت سے ان عورتوں کو۔ تائی امی میری بات سنیں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ فجر ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے بازو سے ہٹانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی، آواز میں بولی تھی۔ اس نے ابھی تک برقع پہنا ہوا تھا اور وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا اس کے پاس جا کر میری جان کیوں لینے پر تلی ہو۔ تائی نے ساری عورتوں کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے گھر سے باہر دھکا دیتے نکال دیا۔ وہاں کھڑے مردوں نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ فجر نے روتے ہوئے نظر تائی کے بعد ان مردوں پر ڈالی جو بے ساختہ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ وہ مرد ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے چند نظریں یا تو جھکا لی گئی تھیں یا پھر پھیر لی گئی تھیں، لیکن چند ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ان چند مردوں کی نظریں اسے یوں محسوس ہو رہی تھیں جیسے وہ ننگے سر کھڑی ہو، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گھر سے نکالی گئی تھی، اس وجہ سے کہ گھر سے نکالی گئی اس لڑکی کو دیکھتے مرد شاید بھول گئے تھے کہ ان کے گھر میں بھی بیٹی، ماں یا بیوی ہے، یا وہ بھول گئے تھے۔ تائی آنسو سے بھری آواز دل کو لرزا دینے والی۔ وہاں سے ہٹتے وہ چند مرد چلے گئے تھے جبکہ چند موجود تھے۔ پتہ ہے کون سے چند مرد چلے گئے تھے؟ جب وہ لڑکی اپنے گھر سے نکالی گئی تھی، وہ مرد جن کی تربیت ایک اچھی عورت نے کی تھی، وہ مرد جو عورتوں کی عزت کرتے تھے، وہ چلے گئے تھے اور ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو اس حالت میں نظر اٹھا کر بھی دیکھنا۔ پتہ ہے ان مردوں نے کیا مثال دی تھی؟ بس ایک چھوٹے سے عمل سے کہ ہر مرد برابر نہیں ہوتا۔ وہ چند مرد جو چلے گئے تھے وہ ان مردوں جیسے نہیں تھے جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اچھے مرد تھے۔ اگر ہم مردوں کو کوستے ہیں نا تو یہ بات واضح طریقے سے یاد رکھیے گا کہ آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا بھی مرد ہی ہے۔ بات مرد ذات کی نہیں ہے، بات تربیت کی، غیرت کی ہے، غیرت کی بات ہے۔ تائی میرے بابا کا گھر ہے، آپ کیسے نکال سکتی ہیں مجھے؟ کہاں جاؤں گی میں؟ وہ آنسو بایا کی آستین سے صاف کرتی ہچکی لیتے بولی تھی۔ تائی نے نخوت اور زہرخند نظروں سے اسے دیکھا۔ تیری وجہ سے میری بیٹی مر گئی، تیرا باپ تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، تیری ماں مر گئی، تجھے میں نے پالا ہے اور مجھے گھر کا سنا رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے کہ بتاؤں سب کو کہ تو کیسی لڑکی ہے۔ نخوت زدہ نیز لہجے میں فجر خود پر سب کی نظریں محسوس کرتے زمین میں گڑ گئی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اٹک گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ پردے میں لپٹی لڑکی، وہ حجاب کو سمجھنے والی لڑکی، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بتاؤ تو کیسی لڑکی ہے۔ وہ ساکت ہوئی تھی، اس کی بات پر آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے، لیکن وہ بے حس و حرکت، وہ اس کی سگی تھی۔ وہ پھر بات سگے کی نہیں ہے یا پرائے کی، بات تو عزت کی ہے، مخلصی کی ہے۔ اگر عورت برباد ہو رہی ہو نا تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کسی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ مسئلہ سارا یہاں اس عورت کی تربیت کا ہوتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آج کل ہمارے خیال سے تربیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، حتیٰ کہ ایسے ماں باپ بھی جنہوں نے کی غلطیاں کی ہوں لیکن وہ اولاد کی اچھی تربیت دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ان کی تربیت کو پک کرنے میں ہے۔ آیا اولاد نے اسے کیسے سمجھا؟ اس نے دھندلائی نظروں سے تائی کو دیکھا جس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی تھی، اپنے زخموں کو کیسے سنبھالے گی؟ بہن چلو یہاں سے، ایک بھاری آواز پر اس نے گردن اٹھاتے دھیرے سے گھماتے دائیں کندھے کی جانب دیکھا تھا جہاں پر ایک بھورے رنگ کی چادر اس کے کندھے پر پڑی تھی، اور اس 17-18 سال کے لڑکے نے بڑی احتیاط سے اسے چھوئے بغیر اس چادر دی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آواز دھیمی تھی۔
وہ آگے چلنے لگا تھا۔ اس کی عمل چاہے چھوٹا سا تھا لیکن اتنی طاقت تھی کہ اس عمل میں کہ وہاں کھڑے چند مردوں کے منہ پر تماچا تھا۔ وہ 17 سال کے لڑکے کا عمل کہ انہوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ فجر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی اور وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ گلی عبور کرتے سڑک پر آتے ہی اس لڑکے کو دیکھا۔ گھنی شام میں اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں اپنی دوست کی طرف چلی جاؤں گی، شکریہ بھائی۔ لیکن دنیا بڑی عجیب ہے، وہ وہی سوچتی ہے جو اس کا مطلب کو پتہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے اگر دنیا کے ناممکن ترین کاموں کو گنا جائے تو ان میں سر فہرست دنیا کی سوچ کو بدلنے کا کام ہے۔ ناممکنات ہوگا۔ وہ سڑک پر قدم گھسیٹ رہی تھی اور رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کئی بار چپ ہوئی تھی اور پھر کئی بار روئی تھی۔ اس کی زبان نے ایک بھی شکوہ اپنے اللہ کی طرف نہیں کیا تھا۔ وہ فجر تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ اس کے مطابق اللہ نے شکوہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کو یقین ختم ہونا۔ اس کا ارادہ اپنے اسکول کی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ بے شک وہ خود اچھی حالت میں نہ تھی لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ خالی سڑک پر کچھ گاڑیاں اس کے قریب سے گزر رہی تھیں۔ جب ایک گاڑی بہت اچانک اور بہت تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی تھی، اس میں سے نکلتے دو آدمیوں نے تیزی سے اس کے بازو کو پکڑتے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس اچانک بات پر وہ گھبرائی تھی۔ کچھ پل کو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، پھر اگلے ہی پل میں اس نے چیخنا چاہا جب اس میں ایک آدمی نے نہ جانے کس چیز سے اس کے سر پر وار کیا تھا اور وہ کرا رہی تھی۔ چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے پہلا دکھ ان آدمیوں کے لمس پر ہوا تھا جنہوں نے اس کے بازوؤں سے پکڑا تھا، اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی تھی اور سڑک پہلے جیسی ہو گئی تھی لیکن کچھ باقی تھا۔ ہاں، اگر کالی گاڑی میں بیٹھے کچھ فاصلے پر موجود ایک وجود نے فون کان کو لگاتے سخت تاثرات سے کسی کو کچھ کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ کیا چیپ حرکتیں ہیں؟ وہ غصے سے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ تیکھا سا تھا۔ زارون خان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں پریکٹس کر رہا ہوں زن مریدی کی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ لبوں کے کناروں پر کھینچی اور سینے پر بازو باندھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے۔ اس کی بات پر ہیر زویار تپ گئی جبکہ زویار صاحب نے فکرمندی نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ وہ بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہیر کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا۔ جسٹ وہ انگلی اٹھائے کڑتے لہجے میں کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ سرخ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ نیچے گردن کیے دھیرے سے ہنسا۔ اگر لہجہ کر رہی ہو تو تمیز کے دائرے میں رہو تم، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میری خالہ کے بیٹے ہو۔ وہ غصے کو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑ گئی تھی اور وہ ایک دن پہلے 17 سال کی ہوئی تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے منائی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے کچھ نہیں رکتا۔ ہاں، کچھ نہیں رکتا لیکن ایک خلا آ جاتا ہے زندگی میں۔ زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ ہاں، بھول جاؤ تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، تمہارے خیالوں میں تمہارا شوہر ہو چکا ہوں۔ وہ حسرت سے گہری سانس بھرتے گہری مسکراہٹ سے بولا۔ ہیر زویار نے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر اس کی مسکراہٹ کو اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے؟ اس نے دل کو ڈپٹا۔ وہ شخص اسے ہنسانے کی پوری کوشش کر رہا۔ تمہارا یہ فلٹر مجھ پر نہیں چلے گا بابا، میں کالج آ رہی ہوں۔ اس نے نخوت بیزاری سے کہا۔ قدم باہر کی جانب بڑھائے اور وہ بھی زویار صاحب کو دیکھتا مسکرایا، کرسی سے کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اللہ معاف کرے، یہ فلرٹ نہیں تھا، پیور خالص زن مریدی کی تیاری کر رہا تھا میں۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکتے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ مڑ کر دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور وہ پروفیسر ہے، اپنے بلبوتے پر۔ تم نے کیا کیا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے سینے پر بازو باندھ کر آئی برو اچکا کر بولی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگی تھی۔ ہاں، تلخ حقیقتیں انسان کو عمر سے پہلے میچور کر دیتی ہیں۔ تم کسی انکل سے محبت کرتی تھی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات پر ہیر نے دانت پیسے۔ اس کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں اپنے ذاتی باپ کے بلبوتے پر بزنس مین ہوں۔ وائٹ پینٹ کی کوٹ میں ہاتھ ڈالتے وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ہیر طنزیہ ہنسی۔ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہو، اگر کندھا ذرا سا بھی ہلا تو نشانہ خطا ہو جائے گا۔ وہ طنز سے اسے دیکھتے گہری بات بول گئی تھی۔ زارون خان کی مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔
خود کی محنت پر کچھ بنو، پھر زن مرید بھی بن جانا۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ زرون خان نے لب بینچے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا ہیر زویار، میں کچھ بن کر لوٹا تو تم میری۔ وہ بولتے بولتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ اب بھی تھے اور اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے لفظوں میں کچھ تو تھا۔ ہیر ساکت ہو گئی۔ وہ چلا گیا تھا تو وہ لب بینچے خود بھی کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اسد ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو بار کی ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ چہرے پر فکر مندی تھی۔ کیان سکندر نے زہر خند نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا بغیر کسی ریزن کے۔ مجھے، کیان کو؟ وہ بیئر کی بوتل منہ کو لگاتا بولا، گہری سانس بھرتے۔ کچھ بیئر نیچے گر رہی تھی تو کچھ اس کے منہ میں۔ وہ نشے میں دھت ہونا چاہتا تھا لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے فجر رضوان کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے بغیر کسی وجہ سے اس پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ سر، میڈیا میں پہلے ہی آپ کے خلاف بہت سے نیوز لیک ہو چکی ہیں۔ ساری اسائنمنٹ واپس لی جا رہی ہیں۔ ہم نے جلد از جلد کچھ نہ کیا تو سر، ورنہ۔ وہ کیان سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کرتے پریشانی سے بولا۔ کیان نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا۔ تم کس مرض کی دوا ہو اسد؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کے آس پاس تھوڑے پل کو سناٹا چھایا تھا۔ اس نے بلیک کیپ درست کرتے سر جھکایا اور گہرا سانس لیا۔ اس حجابن کی غلطی ہے ساری۔ وہ بری طرح دانت پیس گیا تھا۔ وہ ایک عام سے علاقے میں بنا وار تھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سر، لیکن اسد نے کچھ کہنا چاہا اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے وہ خاموش ہو گیا۔ پلیز نہیں۔ گھٹی گھٹی سی آواز اور لوگوں سے ٹکراتا وجود ہاتھوں کے بل فرش پر گری تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں جبکہ بال چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے گرنے سے وہاں پر موجود لوگ تھمے تھے۔ میوزک آف ہوا۔ ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناممکن۔ اوپر والے فلور سے کچھ آدمی لڑکی کی سیڑھیوں سے تیز قدم اٹھاتے نیچے آ رہے تھے۔ وہ سہم گئی تھی۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی۔ وہ مشکل سے اٹھ کر آگے بڑھی۔ رک سالی، اس کے باپ کا ہرجانہ بھرے گی اب یہ۔ ایک آدمی کی تیز آواز پر وہاں موجود چند لڑکیاں اپنے اپنے قریب کھڑے لڑکوں کے ساتھ لگیں جبکہ ایک آدمی نے آگے بڑھتے اس کے بھاگتی لڑکی کے بال پیچھے سے کھینچے تھے اور اس کی گردن اونچی ہوئی۔ پلیز۔ وہ سسک پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی تیزی سے نکلتا گالوں پر بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم پر عبایا تھا جبکہ وہ بے حجاب تھی۔ پہلی بار اتنی تذلیل محسوس کرتے اس کا دل کیا کہ وہ مر جائے۔ بڑے سکون سے بول رہی تھی، پوری رقم ادا کر دے گی۔ اب رات گزارنے کو بول رہے ہیں تو چونچلے ختم نہیں ہو رہے تمہارے۔ تب تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ کون باپ؟ میرا؟ سالی، کتنے باپ ہیں تمہارے جو تجھے خود کے باپ کا نہیں پتا؟ وہ ویسے ہی اس کے بال پیچھے سے پکڑے تیز آواز میں بولا تھا اور ہاتھ پیچھے لیے اپنے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تبھی نفی میں سر ہلایا۔ اس آدمی کی آخری بات پر تو اس شخص نے استہزا نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بیئر کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا۔ وہ آگے بڑھا تھا مضبوط قدموں سے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں شاید نشے کی وجہ سے لیکن اس کے قدم مضبوطی سے اٹھ رہے تھے۔ شاید اسے نشہ نہیں ہوا تھا۔ سالے کمینے، اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا اور ایک بار زوردار مکہ اس شخص کے چہرے پر رسید کیا جس کا دھیان اس لڑکی پر تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دور گرا تھا۔ کیان سکندر کے خود کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سر، اسد آگے بڑھا جب اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اوقات ہے اسے ہاتھ لگانے کی، مجھے دیکھو، نامی گرامی شخصیت، پھر بھی اسے چھونے پر 2 تھپڑ رسید ہوئے ہیں اور مجھے، اور تم گندی نالی کے کیڑے ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ہنس رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں وحشت سے تر تھیں، کناروں سے سرخ ہوتی سرد شہد رنگ آنکھیں۔ اس کی آواز پر فجر رضوان کا سانس رک گیا تھا۔ وہ سر اٹھانا چاہتی تھی لیکن شرمندگی سے اتنی تھی کہ سر اٹھانا ناممکن تھا۔ اسے لگا وہ مجرم ہے جو اس بار بھی یہاں پائی گئی ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ ہاں، وہ تیری کیا لگتی ہے؟ یہ تجھے پتا ہے؟ سکون سے بیٹھی تھی ہمارے ساتھ کمرے میں۔ وہ آدمی فرش سے کھڑے ہوتے ہنستے ہوئے طنز سے بولا تھا۔ کیان سکندر نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مٹھیاں بھینجتے وہ ضبط کر رہا تھا۔ نہ جانے کون سے جذبات تھے جنہیں وہ ضبط کر رہا تھا۔
اس نے شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے اور کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، لبوں پر زبان پھیری، آنکھیں زور سے میچی اور پھر کھلی جب کانوں میں ایک سسکی سنائی دی۔ اس کی ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا، اس کے چہرے کے اطراف بال گرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں کھڑا ہر فرد اسے گھور رہا تھا۔ سب کی نظروں میں الگ تاثر تھا۔ اگر سب کی نظروں میں کوئی تاثر کامن تھا تو وہ استہزاء پن کا تھا۔ لوگ دوسروں کو کتنی جلدی جج کرتے ہیں نا، اور جب دوسرے لوگ انہیں جج کریں تو ان کو برا لگتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کسی کے لیے لوگ ہی ہیں۔ اس نے لانگ نیوی بلو کوٹ اتار کر دھیرے سے اس لڑکی کے کندھے پر رکھا، ایسے جیسے پھینکا ہو۔ اس نے اسے نہیں چھوا تھا، لیکن اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کچھ تاثرات تھے۔ وہ استہزاء پن نہ تھا، لیکن کچھ عجیب تھا، ناقابل بیان تھا۔ اس نے گلے میں پہنا گرم مفلر بھی اتار کر وہ قدم پیچھے کو لیتے اس کے سامنے کھڑا ہوا، جو سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میری نظر کی توہین برداشت نہیں کروں گا میں، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اس کی نظریں جھکائیں، وہ مفلر کھول کر اس کے سر پر پھیلا دیا۔ فجر رضوان ایک بار پھر سانس روک گئی تھی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ حیرت تھی، لیکن اس سامنے کھڑے شخص کے الفاظ کسی نیزے کی طرح اسے چبھے تھے۔ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ وہ شخص وہاں سے ہٹا تھا، مفلر اس کے دونوں کندھوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے مفلر کو مٹھی میں دبوچا، اس کی ہچکی گونجی تھی۔ تمہارا جو بھی حساب ہے میں چکتا کروں گا، اور یہ لڑکی یہاں سے جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے سامنے کھڑے آدمی سے استہزاء انداز سے دیکھا۔ ہمیں تو یہ لڑکی ہی چاہیے۔ پیچھے سے دو آدمی آتے لاپرواہی سے بولے تھے، اور تو وہ دھیرے سے ہنسا، پھر نفی میں دائیں بائیں گردنیں ہلائی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بچپن میں میرے استاد کہا کرتے تھے، تب سمجھ نہیں آتا تھا، آج سمجھ آیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے بولا، گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ جہاں جانا چاہتی ہے اسے چھوڑ آؤ، دھیان سے فاصلہ رکھ کے، تمہیں کھونا نہیں چاہتا ایسی ویسی وجوہات کی بنا پر۔ اس نے اسد کو دیکھتے استہزاء لب و لہجے میں کہا۔ فجر رضوان لب بھیج گئی۔ وہ شخص جو اسے محفوظ کر رہا تھا دنیا سے، وہ خود اس پر تیر چلا رہا تھا، اسے زخمی کر رہا تھا۔ میم چلیں، اسد نے آگے بڑھتے اسے کہا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ اسد نے سنبھالنا چاہا، پھر پیچھے ہوا، وہ سسکتی آگے بڑھ گئی۔ جب اسے ہوش آیا وہ ایک کمرے میں تھی، جہاں اسے کچھ آدمی اس کے باپ کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ وہ تو شروع سے یتیم تھی، اسے یہی بتایا گیا تھا۔ اسد نے باہر نکلتے ہی پولیس کو کال کی تھی، جبکہ اندر اس کی اچھی خاصی لڑائی چل رہی تھی ان تین آدمیوں سے، جس کے چلتے اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پر زخم آیا تھا۔ وہ ہونٹ کے قریب ایک چھوٹا گہرا کٹ۔ بے غیرت مرد! اپنے ہونٹوں پر لگا خون صاف کرتے اس نے پاس پڑی چیئر اٹھا کر ان میں سے ایک آدمی کے کندھے پر ماری، جو دور جا کر گرا۔ تم لوگوں کو بچایا ہے میں نے۔ اوئے، وہ جنگلی بلی ہے، کالی بلی۔ وہ کرسی دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے تیز آواز میں بولا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہو، اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آواز بہکی بیسی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب آدھے گھنٹے بعد اسد نے اندر آتے اسے وہاں سے نکالا، سر پولیس آ گئی ہے، چلیں یہاں سے۔ اسد نے کرسی اس کے ہاتھ سے لیتے نیچے رکھی اور اسے بازو سے گھسیٹتے اس کے سر پر کیپ درست کرتے وہ تیزی سے باہر نکلا، جہاں وہ کبھی اس پر گر رہا تھا تو کبھی زمین پر۔ اس کے چہرے پر زخم تھے۔ کالی بلی سب برباد کر دیتی ہے، وہ بڑبڑا کر۔ اسد نے اسے گاڑی میں ڈالا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فجر کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر بہت تیزی سے چھوڑ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کیان سکندر ابھی بھی وہیں پھنسا ہوگا، اور پولیس اتنی تیز نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے۔ ایک طرح اچھا ہی ہوا تھا کیان سکندر پولیس کی نظروں میں نہیں آیا۔ کیان سکندر، آئی لو یو! کئی ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ شخص دھیرے سے ہنسا، سب کچھ نیا سا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ بلو ٹی شرٹ میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کیان سکندر، پلیز، لو یو ٹو! لڑکیوں کے ایک بڑے گروپ نے اسے دیکھتے چیختے ہوئے پوری طاقت سے کہا تھا۔ وہ دو زانوں اسٹیج پر بیٹھا تھا، پانی کی بوتل ورکر سے پکڑتے کھولتے لبوں سے لگائی تو ہوٹنگ کی آواز پر اس نے بوتل منہ سے ہٹاتے اپنے لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ اف اف اف! پوری آڈینس نے ایک ساتھ کہا تھا تو شہد رنگ آنکھوں میں سحر طاری کرتے انہیں دیکھ رہا تھا، ہنستے لبوں سے زبان پھیر رہا تھا، سے لو یو ٹو! ایک بار پھر آواز گونجی۔ اس نے دونوں آئی برو اچکاتے اسے بڑے سے گرلز گروپ کو دیکھا۔ گردن بائیں جانب کی، جس سے اس کے گردن کی نسیں مزید ابھری تھیں اور مزید دلکش لگ رہی تھیں۔
तू है जीने का सहारा, मेरी मौजों का किनारा, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। वो शहद रंग आंखें उठाते, एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर सजाए, आबरू उचकाते, धीरे से मुस्कुराए करती आवाज में गुनगुनाया था। हूटिंग की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। उसने स्टेज से दूसरी पानी की बोतल उठाते कदम पीछे ले लिए और पलट गया। पानी सर पर गिराया जो बालों से होता उसकी चौड़ी पुश्त पर गिरते पुश्त को गीला कर रहा था, उसकी कसरता जिस्म को वाज़िया कर रहा था। वहाँ खड़े लोगों ने फिर से शोर मचाया और नफ़ी में गर्दन हिला गया। उसने उसकी सिल्की बाल दाएं बाएं लहरें और पानी के कतरे स्टेज पर गिरे। वो बाहर निकला, अपनी वेंटी वैन में आकर बैठा। असद ने उसके आगे टेप किया और उसे टॉवल दिया। बाल रगड़ते उसके टेप पर देखा। उसकी लाइव परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। वो धीरे से हंसा, चमकती शहद आंखें। सब कंट्रोल में है सर, बस मलक कंट्रोल्स नहीं है। रोज़ आपके खिलाफ कुछ ना कुछ छापता है, शायद आपको बात करनी चाहिए। असद ने टेप उससे लेते धीमी सी आवाज़ में कहा। उसके हल्के गुलाबी लबों के किनारों पर एक निशान सा था, एक लकीर। असद ने भगौर उसकी लकीर को देखा। कुआं प्यासे के पास जाए, ऐसी लूजर्स वाली बातें मत किया करो असद। ओढ़ने दो उसे, और मेरे खिलाफ जाकर मेरा फ़ायदा कर रहा है। अब हर किसी को पता है कयान सिकंदर कौन है। उसका शुक्रिया ये करना चाहिए हमें। वो टॉवल सोफे पर फेंकता बेजारी से बोला था। वो निशान उसे 4 साल पहले मिला था, एक बार में एक नापसंदीदा लड़की के लिए लड़ते हुए। वो लड़की गायब हो गई। उसके खिलाफ कई बातें हुई, यहाँ तक कि मीडिया में ये बात भी उछाली गई कि उस लड़की को गायब करने वाला कयान सिकंदर था, या फिर उनका ब्रेकअप हो गया। वो लड़की आज भी चर्चा में थी। आज भी कयान सिकंदर के खिलाफ बात की जा रही थी और उसकी सारी बातों का जिम्मेदार मलिक था, जो अब बिल्कुल फारिग था अपनी बुरी आदतों की वजह से। और उसका एक ही मकसद था, कयान सिकंदर को बर्बाद करना। ये तुम क्या कह रहे हो? ओके, मैं चेक करता हूँ। असद ने ईयर पीस पर टच करते फिक्रमंदी से कयान सिकंदर को देखा, जिसने आईब्रो उठाकर असद को देखा। जब तुम मुझे ऐसे देखते हो ना असद, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी वो बेगम हो जो कुछ अच्छा करने के बाद कहती है मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। वो आंखें बंद करते नफ़ी में सर हिलाते मुंह बनाते बोला। असद ने भी मुंह में मुंह बनाया था। वो कहीं ना कहीं सच कह रहा था। ऐसा ही होता है। असद उसे हमेशा ऐसे देखने के बाद बुरी खबर ही सुनाता था। सर, वो 4 साल पहले वाली बात को फिर डिस्कस कर रहे हैं, असद धीरे से बोला। तो कयान ने आईब्रो उचकाए। तो मलक इस रात को कई बार डिस्कस कर चुका है, उसे लगता है वहाँ मैं था। भला मैं वहाँ था? वो धीरे से हंसा था। असद ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। वो कितना झूठा था। सर, इस बार बात उन्हें कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिप भी मिले हैं जो नशर किए जा रहे हैं। उसने पता है कि कुर्सी लगने से एक आदमी का कंधा टूट गया था और वो आदमी पुलिस की कैद से फरार हो गया है। और मैंने पूरी कोशिश की थी कोई रात बाहर ना आई, लेकिन न जाने आज कैसे। असद मिनमिनाया, चेहरे पर कुछ तासुरात थे। व्हाट द हेल इज दिस? असद, इतने सालों बाद इस मलक को कैसे मिल गई वो फोटोज या वीडियोस? यू ब्लडी, तुमने कोई काम ठीक नहीं होता, क्यों नहीं होता तुमसे? वो मलक आखिर क्या चाहता है मुझसे? वो शिद्दत से धाड़ा था। असद ने 2 कदम पीछे लिए। वो सालों से उसे इसके पीछे था। उसे अब तो मलक उसके बारे में खुलकर गलत बोलता था। उसने रोज़ मीडिया उससे अजीबोगरीब सवालात के जवाबात की तलाश में रहती थी, और अब इतने सालों बाद मलक के हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसे उसकी तलाश थी। सर, असद धीमी आवाज़ में 1 कदम मज़ीद पीछे हटते बोला। नो वे असद, यू। उसे जैसे पता ही नहीं था वो क्या कहने वाला है। शायद वो मीडिया का बताने वाला था जो बाहर थी। शायद सिक्योरिटी ने बताया था उसे। वो सोफे से कोट उठाए पहनता, गले में मफलर सेट करता, माथे पर बल डाले वहाँ से निकला। इस बार की सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही सर्द थीं। बाहर कुछ फासले पर मीडिया के लोग थे और साथ मलक खड़ा था, उसे तीखी मुस्कुराहट से देख रहा था। सर, बात सुने। क्या मलिक सर जो कह रहे हैं वो सच है? क्या 4 साल पहले हुए बार के हादसे में आप मुलव्वस थे? वहाँ अकेले थे? आप वहाँ क्यों थे? क्या किसी लड़की के लिए? क्या आप जो ये निशान आया है वो वहाँ आया था? उसे कई अनगिनत सवाल थे। वो उसकी जानिब बढ़ना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें ऐसे करने से रोक रही थी। वो धीरे से हंसा।
तुम खूबसूरत हो, उसने चमकती आंखों से गहरा सांस भरते रिपोर्टर को सहर तारी करती तसल्सुम नजरों से देखा और कहा। सद पीछे पहुंचका सा उसे खड़ा से देख रहा था, जबकि रिपोर्टर ने बाल कान के पीछे अड़ाए। इस लड़की के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो लब दबाए रोकने की कोशिश करने लगी। वो धीरे से हंसा। उसकी हंसी, हाँ वो हंसी दिलकश थी, दिल को जज्बात के समुंदर में ले आने वाली, दिल को काबू करने वाली जालिम मुस्कुराहट। कोई भी मलक शेख आकर कुछ भी बोल देगा तो आप अपने स्टार पर इल्ज़ाम लगाएंगे। वो फोटोज इतने क्लियर नहीं थे जिस पर मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। पहले अच्छे सबूत लेकर आए, फिर बात होगी। उसने इत्मीनान से कहा था। मलिक ने दांत कचकाते उसे देखा तो एकतरफा हंसा। वो वहां से हट गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में नागवारी उभर आई। असद उसके पीछे चल रहा था, जो लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ डाले चल रहा था। वो हिजाबन वो सख्त लहजे में मध्यम आवाज में बोला। उसे शदीद कहर आया था उस लड़की पर, जो उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट केस में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।